رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کا حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں موجود نہ ہوا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلے کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس کا حکم موجود نہ ہوا ہو تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تب میں اپنی رائے سے مل کر اجتہاد کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو ثواب کی توفیق بخشی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، عن قریب تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر فیصلہ کرتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم یعنی قاضی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جب فیصلہ کرے اور غلط ہو جائے تو بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ امام بخاری کی روایت میں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بیٹھنے میں اس کے سب سے زیادہ قریب عادل حکمران ہوگا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور اس سے سب سے دور بیٹھنے والا ظالم حکمران ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ کتاب سنن حدیث نمبر 1329 میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمران بن قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور اس سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اس کو صرف عمران بن قطان کی روایت سے جانتے ہیں۔